لاتے ہیں حضرت مولانا محمد حسین شاہ سے۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الأمی الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات اہل بیت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کو جو تعلق اور عقیدت ہے، وہ بالکل ڈھکی چھپی نہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو سنی کہلائے اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کو مسلک حق سمجھے، زیادہ اعتدال پر گامزن سمجھے، اور پھر اس کا اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں پر مطالعہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہو گیا، بدقسمتی سے ایسا ہو گیا کہ علماء حق، علماء دیوبند، جنہوں نے اس بر صغیر میں سنت کی صحیح ترجمانی کی ہے، وہ لوگ اس سے اس موضوع سے کیوں دور ہوئے اور کیوں ہوئے، سوچنے والی بات ہے۔ میرے خیال میں شیعت کی چڑ میں آ کر ہم لوگوں نے بے شک صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے تھا، کیا ہے، اور اہل بیت ہم نے سارے کے سارے وہ شیعوں کے حوالے کر دیے کہ یہ ہیں ہی شیعوں کے، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے۔ اب ہر بندہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر گہری نظر رکھتا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بولے تو گھنٹہ بول سکتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بولے تو بول سکتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر جب بات آتی ہے تو ساری تان یہاں آ کر ختم ہو جاتی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گیا۔ بس اس سے آگے حضرت علی کی خدمات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبقریت اور صحابہ کی نظروں میں جو مقام ہے، اور اسلام کے تاریخ میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں، وہ بالکل اس کا ذہن میں ہی نہیں ہوتا۔ صرف خلافت کے ایام میں انتشار ہی صرف ذہن میں ہوتا ہے کہ ایام خلافت میں ایک افتراق و انتشار کی شکل پیدا ہوگی، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ کچھ باتیں ہمارے مطلب کی وہ تو ہم نے لے لی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اس کا بھی تو بیان ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے۔ صلح حسن کو برحق جانتے ہیں، لیکن حرب حسین کو حق نہیں جانتے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے، اہل سنت والجماعت نے جہاں صلح حسن کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو حق جانا ہے، اسی طرح حرب حسین کو بھی حق جانا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے صلح کی تو وہ بھی حق پر تھے، اور حضرت حسن کا
صلح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امام برحق تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یزید سے جنگ کی ہے اور اس کے اقتدار کو نہیں مانا تو یہاں آ کر بھی زبان بالکل گنگ نہیں ہونی چاہیے، صاف کہنا چاہیے کہ یزید اقتدار باطل کا علم بردار تھا، اسی لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں مانا۔ ہمارے اکابر نے دین و سیاست دونوں میدانوں میں کام کیا ہے، اور سیاست میں یقیناً ان کو جو جدوجہد کا سلسلہ انتصاب حاصل ہوا ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ادوار میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے خلاف بغاوت ہوئی ہو اس کے حق پر نہ ہونے کی وجہ سے، سب حق پر تھے، الصحابۃ کلہم عدول۔ ہاں، جب آیا یزید کا دور تو اس نے وہ کام شروع کیے جو بالکل خلافت راشدہ سے، اس کے مزاج سے بالکل الٹ تھے۔ جو اس کی زبان سے نکلا وہ قانون، اور بیت المال اس کی جاگیر، بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں، بس جو اس کی بیعت سے انکار کرے وہ واجب القتل۔ اس کے نزدیک قتل کے اسباب اسلام نے تو کہا 3 ہیں کہ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہو کر زنا کا مرتکب ہو جائے خدا نخواستہ تو وہ سزائے رجم کا مستحق ہے، اور جو مرتد ہو جائے وہ بھی سزائے قتل کا مستحق ہے۔ اسی طرح جو کسی کو قتل کر بیٹھے جان بوجھ کر اور وہ قتل ثابت ہو جائے تو وہ سزائے قتل کا مستحق ہے۔ ایک چوتھی وجہ اس نے اختراع کی کہ جو میری حکومت کا انکار کرے وہ بھی سزائے قتل کا مستحق ہے۔ حالانکہ ایسا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہ فرمایا، آپ کے پاس پوری طاقت تھی اور آپ کو مشورہ بھی دیا گیا کہ ان باغیوں کی سرکوبی کی جائے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تنہا اپنی وجہ سے اتنے مسلمانوں کا خون بہاؤں، مجھے یہ گوارا نہیں۔ لیکن اس کو حیا نہیں آئی، اس نے جوار رسول کا بھی احترام نہیں کیا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس نسبت کا بھی احترام نہیں کیا، صرف اس وجہ سے ان کو قتل کا مستحق جان لیا کہ وہ چونکہ میری بیعت نہیں کرتے۔ یہی وہ چیز تھی جس کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھانپ کر اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، کہ یہ حدود کا جو لحاظ اور احترام تھا وہ ختم ہو چکا تھا، ورنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بیعت کر ہی لیتے۔ لیکن بالکل وہ تصویر جو خلافت راشدہ کے دور سے سب کے سامنے تھی اسلام کی، وہ برعکس نظر آ رہی تھی۔ اس موضوع پر ہم لوگوں کے لیے ایک بات بالکل ایک معیار کے طور پہ رہنی چاہیے کہ جس طرح صلح حسن کو ہم حق سمجھتے ہیں، اسی طرح حرب حسین کو بھی حق سمجھے۔ سنی کا یہی کام ہے، جو صلح حسن کو حق سمجھے اور حرب حسین کو حق نہیں جانتا وہ ناسبی ہے، اور جو حرب حسین کو تو حق جانے اور صلح حسن کو حق نہیں جانتا وہ رافضی ہے۔ ہم رافضیت اور ناسبیت دونوں انتہاؤں سے بیزار ہیں۔ ہم اہل السنت والجماعت کے زیادہ اعتدال پر گامزن رہ کر زندگی گزارنے کو نجات کا راستہ سمجھتے ہیں۔ بس مختصر عرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یقیناً اس پر مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہمارے اکابرین کی جو تحقیقات ہیں اس میدان میں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب نے جو اس پر قلم اٹھایا ہے وہ ایسا ہے کہ حرف اول بھی اور حرف آخر بھی اپنے اس زمانے میں۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر قلم اٹھایا، وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔
ہمیں یقیناً ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الامام الحسین لکھی ہے، جو حدیث و تاریخ کے حوالے سے اور قرآن و سنت کے نصوص کے حوالے سے ایک بے مثال کتاب ہے۔ یقیناً انہوں نے جب بھی کوئی واقعہ شروع کیا تو قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ باب باندھتے ہیں تو ترجمۃ الباب میں آیت لاتے ہیں، تو علامہ عبد الواحد السجلماسی الندوی نے اس کتاب میں بالکل وہی انداز اختیار کیا کہ واقعات جتنے بھی ہیں ان کا استدلال قرآن مجید سے کیا، اور بڑا خوبصورت استدلال ہے، کہیں بھی وہ ایسا بے ربط اور بے جوڑ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اکابر کی ان کتابوں کا اور تحقیقات کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔